السلام علیکم ناظرین کرام، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے البانیہ کی عثمانی سلطنت سے علیحدگی کے بارے میں۔ البانیہ میں اسلام کی اشاعت 13ویں صدی میں مسلم مبلغین اور تاجروں جبکہ جزیرہ نما بالکان میں عثمانی ترک افواج کی پیش قدمی سے ہوئی۔ 15ویں صدی کے وسط میں البانوی اشراف میں جارج کیسٹریوٹ جو کہ سکندر بیگ کے نام سے تاریخ میں مشہور ہوا کے نام کی مزاحمت کے بعد البانوی عیسائی بڑی تعداد میں حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ ملک میں کئی ترک امراء کو جگیریں عطا ہونے کی وجہ سے اسلام کو مزید تقویت ملی۔ البانوی مسلمانوں نے عثمانی حکومت میں ترکی کے اعلیٰ مدراج طے کیے اور ان میں سے کئی ایک اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوئے۔ ان میں سے گوالا کے محمد علی پاشا نے مصر میں اپنی حکومت قائم کر لی اور جنینا کے محمد علی پاشا اور سیکٹری کے محمد باشا علی نے اپنی بڑھتی ہوئی قوت کے بل بوتے پر عثمانی حکومت سے علیحدگی کی ناکام کوشش کی۔ 19ویں صدی کے آخر میں عثمانی سلطنت کے زوال پذیر ہونے کی وجہ سے البانیہ میں بھی حالات ترگم ہونے لگے۔ روس اور ترکی کی جنگوں کے درمیان بالکان کی سیاست بھی مسلمانوں کے خلاف متاثر ہوئی۔ 1877 اور 78 کی جنگ میں روسیوں کے ہاتھوں ترکیوں کی شکست بالکان میں طاقت کا توازن بگڑ گیا اور دول یورپ نے مداخلت کر کے 1878 میں برلن کے معاہدے کی روس سے ترکی کو مجبور کیا کہ وہ البانیہ کی دو بندرگاہوں اور ضلعوں کا مینٹی نیگرو کی چھوٹی سی عیسائی ریاست سے الحاق کر دے۔ اس فیصلے کے خلاف البانیہ میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور ایک قومی تحریک وجود میں آ گئی۔ نوجوان ترکوں کے انقلاب کی وجہ سے بھی البانیہ کے قومی تشخیص کے ارکان میں بڑی مدد ملی، کیونکہ عثمانی انقلاب کی کامیابی میں البانیہ میں مقیم ترک فوج کی منصوبہ بندی کو گہرا دخل تھا۔ چنانچہ 1909 میں البانوی قومی کانگریس مانچسٹر کے مقام پر منعقد ہوئی، جس میں ایک متحدہ رسم الخط پر اتفاق کیا گیا۔ علاوہ ازیں عثمانی سلطنت میں ایک خود مختار البانیہ کے قیام پر زور دیا گیا، جس میں سکتری، کوشور، مانچسٹر اور جنینا 4 صوبے شامل کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ 1912-13 میں جب بالکان کی جنگیں شروع ہوئیں تو البانیہ کے اسماعیل کمال ولور کی سرکردگی میں 28 نومبر 1912 کو آزادی کا اعلان کر دیا گیا۔ متحررین میں سے یونان، بلغاریہ اور مینٹی نیگرو نے البانیہ کے حصے بکھرے کرنے کی کوشش کی، لیکن البانیہ کی قوی طاقت قومی تحریک کی قوت کے پیش نظر عیسائی قوتوں کو چنداں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ دول یورپ نے محاذ آرائی ختم کرنے کے لیے فلورنس کے سمجھوتے کے تحت 1913 میں ویڈ کے شہزادہ ولیم کو البانیہ کا حکمران قرار دے دیا، لیکن شہزادہ چند ہی ماہ میں ملکی دشواریوں سے گھبرا کر البانیہ چھوڑ گیا۔ پہلی جنگ عظیم میں اپنی غیر جانبداری کے اعلان کے باوجود البانیہ جنگ کا اکھڑ بن گیا۔ جنگ کے خاتمے پر اٹلی نے البانیہ پر اپنے علاقائی دعوے پیش کیے، لیکن امریکی صدر ویلسن کے 14 نکات پر اصرار کی وجہ سے ملک تقسیم سے بچ گیا۔ 1920 میں البانیہ کی آزادی کو تسلیم کر لیا گیا۔ اقوام کی لیگ یعنی کہ لیگ آف نیشن میں البانیہ کی بطور ایک ممبر کی شمولیت سے ملکی آزادی کے تحفظ میں مدد ملی۔ 1921 اور 22 کے عرصے میں البانوی دانشوروں اور جمہوریت پسند عناصر نے ایک لبرل جمہوری حکومت کی تشکیل کی کوشش کی۔ اس سلسلے میں احمد بیگ زوگو کو دسمبر 1922 سے فروری 1924 تک وزارت عظمیٰ سپرد کی گئی، لیکن ملکی بدنظمی اور بغاوتوں کی وجہ سے اسے ملک چھوڑنا پڑا۔ چند ماہ بعد احمد بیگ نے یوگو سلویا کی مدد سے دوبارہ اقتدار حاصل کر لیا، تاہم اس نے اٹلی کی مدد سے اپنی پوزیشن مستحکم کی۔ 1926-27 میں اطالوی تاجروں کو کئی ایک اقتصادی مراحت دیں، جس سے ملک میں اٹلی کا اثر بہت بڑھ گیا، اگرچہ اس نے ملک کو اٹلی کی فسادیات سے پاک رکھنے کی بہت کوشش کی۔ احمد بیگ نے 1928 میں اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ اس عینی تبدیلی سے ملک میں آمرانہ نظام میں سہولت ہو گئی، لیکن اقتصادی اور انتظامی لحاظ سے البانیہ کو کوئی خاص فائدہ نہ ہوا۔ احمد بیگ نے اٹلی سے 50 ملین سونے کے فرانک کا بھاری قرضہ لے کر ملک کو اطالوی اقتصادی شکنجے میں جکڑ دیا، کیونکہ ملکی معیشت اس کی واپس ادائیگی کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ بالآخر 1939 میں مسولینی نے 1,00,000 اطالوی فوج سے حملہ کر کے البانیہ پر قبضہ کر لیا اور اطالوی بادشاہ وکٹر ایمینوئل ثالث کو البانیہ کا بادشاہ قرار دے دیا۔ البانیہ کا رقبہ 11,100 مربع میل ہے، جس کی 98% آبادی مسلمان ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔